السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے متعلق ایمان افروز واقعات۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست واقعہ بیان کرتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، دھوپ بہت تیز تھی اور تمام لوگ سایوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ پرندے درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے، پرندے اپنے گھونسلوں میں تھے، گویا کہ کوئی جاندار دھوپ کی وجہ سے باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام لوگ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، سانپ بچھو اپنے بلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام کی وجہ سے باہر نکلا، کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اپاہج نوجوان جس کے دونوں ٹانگ نہیں ہے، دونوں پاؤں نہیں ہے، لہذا وہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی تھی، دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان کہاں جا رہا ہے، کہاں کا سفر ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کا سفر ہے۔ لہذا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، ابھی دھوپ بہت تیز ہے، تھوڑا سا سایہ ہونے دو اور دھوپ کو نرم ہونے دو، اس کے بعد تم یہاں سے نکلنا، میرا گھر یہیں بغل میں ہے، تم آرام کر لو، جب شام کا وقت ہو جائے، عصر کا وقت ہو جائے تو تم یہاں سے نکل جانا اور حج کا سفر طے کر لینا۔ لہذا وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار، میں اپاہج ہوں، پاؤں سے چل نہیں پاتا ہوں، لہذا میں آرام کے چکر میں رہوں گا تو ہو سکے حج کے ایام نکل جائے اور میں راستے میں رہ جاؤں، لہذا میں ٹھہر نہیں سکتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا، گھوڑے کا انتظام کر دوں گا، لہذا تم سواری پر جلدی سے پہنچ جاؤ گے۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے اے مالک بن دینار، ہم تو تمہیں عقل مند سمجھ رہے تھے، اے مالک بن دینار ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کسی غلام نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا ہو اور اسے معافی مانگنے کے لیے جائے تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ پیدل جانا بہتر ہے یا سواری پر سوار ہو کے جانا بہتر ہے؟ لہذا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسے رخصت کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھیے۔ لہذا وہ حج کے ایام سے پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ جاتا ہے اور حج کے تمام ارکان کو بھی مکمل کر لیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی سال میرا بھی حج پر جانا ہوا، اسی سال میں بھی حج کرنے کے لیے گیا، اللہ نے توفیق دیا حج کرنے کی اور میں بھی حج کرنے کے لیے گیا اور وہاں جا کر حج کے تمام ارکان کو مکمل کیا، طواف بھی کیا، رمی جمار بھی کیا اور جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں، شیطانوں کو کنکری مارنا، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، لہذا تمام حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ بھیڑ دیکھی تو میں نے پوچھا کہ کس چیز کی بھیڑ ہے، کیا چیز کی بھیڑ ہے؟ لہذا کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں کر رہا ہے، ایک نوجوان ہے جو دعائیں کر رہا ہے اور ہم اس کی دعاؤں کو سن رہا ہوں، آمین کہہ رہا ہوں، لہذا آمین کہہ رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی آگے جانے دیجیے تاکہ میں بھی اس نوجوان کو دیکھوں اور اس کی زیارت کروں اور اس کی دعاؤں پر میں بھی آمین کہوں۔ لہذا جا کر دیکھتا ہے کہ وہی نوجوان ہے جو اپاہج تھا، اپنے سرین کے بل گھسیٹتا ہوا حج کے لیے جا رہا تھا۔ لہذا وہ دعائیں کر رہا تھا کہ اے اللہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں، سارے لوگوں کے پاس قربانی کے پیسے ہیں، قربانی کے جانور موجود ہیں، اے اللہ لیکن میرے پاس صرف احرام کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے، اے اللہ میں اپنی جان کو تیرے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا وہ اسی جگہ پر کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کے پیارے ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کے احکامات سے محبت کرنے والے ایسا ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے اور جائیداد بھی ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، نیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حج کے لیے جب حج فرض ہو جائے ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی